مہرا بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے کر جا رہا تھا۔ وہ عکا اور حذیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ دشمن کا تعاقب کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سپاہ کو حکم دیا، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ عین اس وقت مثنہ بن حارثہ گھوڑا سر پٹ دوڑاتا آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے بغل گیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مثنہ نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے۔ کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یوں کہہ کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ولید، مثنہ نے کہا، مہرا اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے ترو تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح اور نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مثنہ کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی، عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا بن ابی عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اس سے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہے وہ تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہرا اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے۔ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہیں تمہارے بھائی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئی۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھی کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھی جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آہذاری کر رہی تھی۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔
ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے اسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدنی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے۔ ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو پیش کرے۔ انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز رضی اللہ عنہ دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز رضی اللہ عنہ کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ خود بھی پریشان تھے۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ ایاز رضی اللہ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔
خالد تمہاری مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد دکھاوی اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائے اور ساتھ یہ کہے کہ حضور ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین الضمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتی اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر اپنے آپ پر اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا، مہینہ اگست 633 کا تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا، دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یہاں تجارت کی بدولت اسی شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دے کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد المالک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اسی معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کے سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد المالک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر ایاز رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی، پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز رضی اللہ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا، عقیدر کے سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینا برستا رہتا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر بھی حلے بولے، مگر قلعوں کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پاسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھتے تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکے اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا خاصا جانی نقصان ہو چکا تھا، زخمی اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز رضی اللہ عنہ جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد المالک مجھے بھول گیا ہے؟
کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز رضی اللہ عنہ کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنی آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں، ذرا صبر کرو۔ گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومت الجندل پہنچے اور ایاز رضی اللہ عنہ کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عبیم بن کاہل اسلمہ کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عبیم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عبیم نے کہا، عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی تھی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے لیکن ان پر بھی ابھی پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔